بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت بہاولپور کے باسیوں سے مخاطب ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراتا چلوں۔ میرا نام حافظ حسین احمد مدنی ہے، اور بہاولپور کے قریشی خاندان سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد محترم تحریک پاکستان میں انہوں نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ مہاجرین کی آباد کاری میں ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ یہاں انہوں نے شہر میں ان کو سہولت دینے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی، اور 2 مرتبہ وہ بہاولپور میونسپیلٹی کے وہ چیئرمین بھی رہے۔ اور اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا تو میں 1990 میں بہاولپور سے کونسلر منتخب ہوا، اور پھر میں نے قریب سے یہاں کے مسائل کو دیکھا، اور باوجود مجھے کچھ عرصے کے بعد سیاست سے کنارہ کشی کرنی پڑی، اور میں اپنے روزگار کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے پھر یہ جائزہ لیتا رہا اس دوران، اور میں حیران ہوں کہ یعنی ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ ریاست جب شامل ہوئی تو یہ ریاست ویلفیئر سٹیٹ تھی۔ ویلفیئر سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ جہاں رہنے والے لوگوں کو بنیادی جو سہولیات ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تعلیم یہاں ہماری مفت تھی، یہاں علاج ہمارا مفت تھا، ریاست کی ذمہ داری تھی۔ اور یہ ریاست اتنی خوشحال ریاست تھی الحمدللہ کہ سعودی عرب کے فرمان روا جو ہے انہیں بھی امداد دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے متعدد جو تعلیمی ادارے ہیں، پنجاب کے اس وقت جو ادارے ہیں جس میں جامعہ پنجاب بھی شامل ہے، اور فاطمہ جناح میڈیکل کالج شامل ہے، ندوۃ العلماء شامل ہے، ان اداروں کو باقاعدہ یہاں سے گرانٹ جاتی تھی۔ کتنی خوشحال ریاست ہم نے شامل کی، اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آج ہمارے جو باسی ہیں بہاولپور کے، آپ دیکھیے کہ ہمارا 2/3 شہر گٹروں میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہماری موٹر وے ہم سے چھین لی گئی۔ جو راستہ تھا، ہم نے کچھ 550-600 کلومیٹر بھاول نگر سے شروع ہو صادق آباد تک ہم نے راستہ دیا، پاکستان کو ملایا، پاکستان کو مضبوط یکجا کیا۔ آج ہمارے ہی راستے انہوں نے کاٹ دیے، اور موٹر وے کے ہٹنے سے کیا ہوا کہ تجارت ختم ہو گئی۔ ہمارے پاس تجارت نہیں ہے، اور 75-76 سالوں میں پاکستان نے اس خطے میں حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں دی، کوئی انڈسٹری صنعت نہیں ہے۔ میرے بچے آج جو ہیں مجبور ہیں، کوئٹہ چلے گئے۔ آپ نے سنا ابھی کوئٹہ میں کئی بچے ہمارے مارے گئے، وہاں کراچی میں روزگار پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو بہاولپور شہر میں روزگار نہیں ملتا، اس لیے کہ یہاں صنعت نہیں ہے۔ تو سارے حالات کو دیکھ کے میں نے دیکھا کہ لوگ گٹروں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس کے مریض ہو رہے ہیں، کینسر کے مریض ہو کے مر رہے ہیں۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں اپنے اس فرض سے ڈر جاؤں اور پیچھے ہٹ جاؤں۔ تو میں نے فیصلہ کر کے یہ NA 168 جو 168 یہ سیٹ ہے نیشنل اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی، بہاولپور سے یہاں سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا، اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نوکریوں میں 50% کوٹا تھا مقامی، 50% ہمارا جو ادارے ہیں تعلیمی ان میں کوٹا تھا۔ آج ہمیں داخلے نہیں ملتے، اور باہر سے یہاں یلغار ہو گئی ہے۔ اسی طرح 15% وفاقی حکومت میں ہمارا کوٹا تھا۔ اسی طرح ہمارا جو ہے مختلف ہمارا پانی جو ہے، یہ دریا ہمارا جب بک گیا، ستلج ہمارا بک گیا۔ دریا زندگی ہوتی ہے، پانی کے بغیر لائف نہیں ہوتی۔ تو میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے لوگ، اسپیشلی جو ہماری دستکار بچیاں ہیں، جو ہمارے مزدور لوگ ہیں بیچارے، گھروں میں ہنر مندی سے رات دن بیچارے کام کرتے ہیں اور پیسے لے جاتے ہیں تاجر، تو ان سب کی ہمیں مدد کرنی ہے۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ یہاں صنعتوں کا جال ہونا چاہیے، جو ہمارا حق ہے۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ جو ہماری بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو ہم مفت سولر پلیٹس دیں، ان کو ہم بجلی فراہم کریں۔ تو انشاءاللہ یہ سارے کام میں کروں گا جس سے یہاں خوشحالی آئے گی، اور ہماری زندگی رواں دواں ہوگی۔ اس کے لیے میں اپنی زندگی کی تمام توانائیاں صرف کروں گا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنی جو میری لائف یہاں گزری، میں نے یہاں کے سینکڑوں لوگوں کو نوکریاں دی۔ جب باہر نکلوں گا تو وہ لوگ بھی گواہی دیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ مجھے موقع فراہم کریں گے، شرافت کو موقع فراہم کریں گے، تجربے کو موقع فراہم کریں گے۔ اور میری خاندانی تربیت یہی ہے کہ آپ نے شرافت پہ، ہمت پہ اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اور آپ سے میری درخواست ہے، دعا کریں۔